دیکھ لیں گے. دیکھنے میں ملے گا مطلب اس سے ملے گا. بیٹری بچے گی. ٹھیک فریم کرنے کے لیے کھول لیں گے. ٹھیک ہے.
کوئی دقت نہیں. اس سے کچھ نہیں کرنا. اس پہ ڈیوائڈ یہ ڈیوائڈ اس کا کسی کا نہیں. یہ تھے جناب محترم سید شباب حیدر صاحب جنہوں نے اپنے سلوک سے اس مجلس کا آغاز کیا. اس سلسلے کی دوسری سوسانی کے لیے میں آواز دے رہا ہوں آج جناب سید کاشف رضا صاحب ریزی صاحب سے جو تشریف لائے ہیں جنہیں ساری دنیا کاشف کا کرمی کے نام سے جانتی ہے. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ برائے کرم آئیں اور سوسانی کے فرائض کو انجام دیں. آپ حضرات نعرہ سرواز کے استقبال کریں. اللہ
बैतूल गए उंगली उठाए फातिमा के नाम पे कह रही है किबरिया। क्या होता है एक बार अली कहने से, देख क्या होता है एक बार अली कहने से, होगा अल्लाह मददगार अली कहने से, होगा अल्लाह मददगार अली कहने। और ऐसा बन जाता है किरदार अली कहने से, दर बना देती है दीवार अली कहने से, दर बना देती है दीवार अली कहने से। देख क्या होता है एक बार अली कहने। और यूं तो चलते हैं सदा जिक्र अबू तालिब से, और चल जाते हैं अग़यार अली कहने से, और चल जाते हैं अग़यार अली कहने। और बाद मरने के भी ताहश्र रहोगे जिंदा, भाई कह गए मीज़ों में तमार अली कहने, कह गए मीज़ों में तमार अली कहने। देख क्या होता है कि बार अली कहने। और हम मलंगों की तबीयत में निखार आता है, भाई शेख बढ़ जाता है दीवार अली कहने। शेख बढ़ जाता है बीमार अली कहने। शेख बढ़ जाता है बीमार अली कहने से। और जितने ये फतवा फरोशों ने सजा रखे हैं, बंद हो जाएंगे बाज़ार अली कहने से, बंद हो जाएंगे बाज़ार अली कहने। बंद हो जाएंगे बाज़ार अली कहने। और मैंने बहनों से
ہم کو اکیلا چھوڑ کے
وہ نام چینج کری نا نیم کیا سوسخانی کے لکھا ہے یہ تو محترم جناب سید کاشف علی صاحب جنہوں نے اس کا آغاز اپنی سوچ کے ذریعے سے کیا. پکڑ یہاں چوتھا دم دبا لیے چوتھے پہ ارے وہ دبا دیجیے بڑھ جائے صرف اور صرف 3 شعراء کرام اس مجلس میں بارگاہ امام میں اپنے اپنے طرف پیش کریں گے. میں اپنے خدمات سے بھی آگے بڑھ رہا ہوں. عالی جناب شمشیر آباد کی خدمت میں ہوا ہے اور بارگاہ امام میں اپنا بڑا اپنے پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ سرواز سے استقبال کریں. ایک بار سرور کرنا
شمشیر اللہ صاحب جو بارگاہ امام میں نظر عبادت پیش کر رہے تھے. ہمارے وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے, لہٰذا میں اس پر جامع نہیں پا رہا ہوں. بنا کسی تحقیق کے بین الاقوامی شہرت کے مالک جناب تنویر جونپوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئے اور بارگاہ امام میں نظر عبادت کو پیش کریں. آپ حضرات نعرہ سربراہ سے سردار کریں. سماعت کریں گے مطلب خاص سے چار مصرے نظر کرتا ہوں, سماعت کریں. نصیحتی میں ماں کی عظمت سے بغاوت جو کسی صورت کرے, ماں کی عظمت سے بغاوت جو کسی صورت کرے, اس کو یہ حق ہی نہیں کہ خواہش جنت کرے, اس کو یہ حق ہی نہیں کہ خواہش جنت کرے. ہوتی ہے آسان اسی کے واسطے راہ نجات, ہوتی ہے آسان اسی کے واسطے راہ نجات. ماں کی خواہش کے مطابق ماں کی جو خدمت کرے, ماں کی خواہش کے مطابق ماں کی جو خدمت کرے. ایک سلوات پڑھ دیں حضرات. بس ایک مسئلہ اور شیخ سماعت کر لیں, اس کے بعد جناب حیدر صاحب نے کوئی سماعت کر لیں. تو خاص جہاں آرائش فرش غم شبیر ہوتی ہے, سماعت کریں بطور خاص. جہاں آرائش فرش غم شبیر ہوتی ہے, وہیں قرآن ہوتا ہے, وہیں تفسیر ہوتی ہے, وہیں قرآن ہوتا ہے, وہیں تفسیر ہوتی ہے. شیخ سماعت کر لیں. کہ نبی کے علم کا مرکز ہے سرور کا خانہ, نبی کے علم کا مرکز ہے سرور کا خانہ. یہاں کردار سے کردار کی تعمیر ہوتی ہے, یہاں کردار سے کردار کی تعمیر ہوتی ہے. اب دو شعر اور سماعت کر لیں بطور خاص. یہ بھی شعر سماعت کریں. کہ لبوں پہ تذکرہ ہوتا ہے اکبر کی جوانی کا, لبوں پر تذکرہ ہوتا ہے اکبر کی جوانی کا, نگاہوں میں
سماعت کر لیں بطور خاص بینے کاہر سے کہہ دو وقت ہے ابھی سہر جائے سماعت کر لیں آخر شیر بینے کاہر سے کہہ دو وقت ہے ابھی سہر جائے خبر کر دو کہ رن میں آمد بیشیر ہوتی ہے خبر کر دو کہ رن میں آمد بیشیر ہوتی ہے حضرات انہی اشعار کے ساتھ میں گزرنے جدا ہوں جناب حیدر جنپوری صاحب سیدھی ہو آئیں برکہ امام میں منظور رضانے عقیدت پیش کرنے بابا بلند صلوات ایک مرتبہ
حضرات میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوتی ہے اسلام علی جناب مولانا سید محمد حسن حسینی صاحب سے کہ حضور حضرت پڑھو آواز بلند سروات سے آپ مولانا کا استقبال کریں اور اس مجلس کے فوراً بعد جناب قلب الشیخ صاحب مولانا موصول تشریف لا چکے ہیں ان کا بیان ہوگا عظمت محمد وآل محمد پہ بلند تر سروات پڑھنا محمد وآل محمد صلوات جس وقت میں اس ختم ہونا چاہیے اس وقت یہ پروگرام شروع ہوا جب وقت تنگ ہوتا ہے تو خطیب بھی سوچتا ہے کہ میں کیا کروں اور سامعین بھی سوچتے ہیں کہ کب تک پڑھیں گے
ٹھیک ہے نا؟ اب دونوں طرف سوال ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں 10-15-20 منٹ کے اندر کیا کروں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 10-15-20 منٹ میں ادھر بھی جائے گا. تمہارا دونوں طرف ہے چونکہ اس کے بعد جو ہے اپنی مہدی جو ہے پورے دور بعد جو اسلام مسلمی رحمت اللہ مولانا شاہ صاحب اللہ اطاعت فرمائے اور انہوں نے تشریف لا چکے ہیں. ہمیں جانا بھی فلائٹ ہے. کیا بہت ہی مختصر سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے انشاءاللہ اِسال ثواب جو ہے وہ اس خاتون کے لیے وہ ایک ماں ہے. انسان کی پہلی تربیت گاہ آغوش مادر ہے. توجہ سنیے لوگان موجود ہیں میرے الفاظ کا ہوتے چلے جائیں گا مدانی پہنچا جائے گا. انسان کی پہلی تربیت گاہ جو ہے کیا آغوش ماں ہے. ماں وہ منصب ہے وہ عہدہ ہے کہ جو اللہ نے سب کو نہیں دیا. اللہ نے بزرگ بھائی آپ کو ماں سمجھتے ہیں اگر شیراز ہند میں بھی ماں نہیں سمجھا گیا تاریخ میں آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اچھی مائیں بھی نظر آئیں گی آپ کو بری مائیں بھی نظر آئیں گی. اب یہ اپنی قسمت ہے کہ کسی نے اچھی ماں کو لیا کسی نے بری ماں کو لیا اور مائیں سب کے اوپر میں آئیں گی. تو اللہ نے جو منصب ہے نا ماں کا منصب کہ اتنا اہم ہے اتنا اہم ہے اتنا اہم ہے اتنا اہم ہے کہ اللہ نے حضرت آدم ابو بشر آدم پہلے آدمی کائنات کے جسے آدم کہا گیا. پروردگار عالم نے جناب حوا کو آدم کی زوجہ بنایا ماں نہیں بنایا. یہ طلاب عزیز موجود ہے آج یہ چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں لگا کے آئیں کچھ سالوں کے بعد یہ ٹوپیاں ماموں میں بدل جائیں. ہماری قوم کا مستقبل بیٹھا میں تو لفظ کہہ رہا ہوں بہت آہستہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اللہ نے جناب حوا کو حضرت آدم کی زوجہ بنایا ماں نہیں بنایا. وہ قادر مطلق تھا اگر چاہتا تو حضرت حوا کو جناب حوا کو آدم کی ماں بھی بنا سکتا تھا مگر اس نے ماں نہیں بنایا زوجہ بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تم بیدار ہو جاؤ کہ سب مائیں بننے کے لائق نہیں. ہر عورت ماں بننے کے لائق نہیں ہے. اللہ نے قانون کیا بنایا زوجہ. فرمایا سنو نبی کی زوجہ تو سب بن سکتی ہیں. نبی کی زوجہ جو ہے. اچھا ایک اور عجیب و غریب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو 3 منصب عطا کیے. جب عورت اس کائنات میں آتی ہے اس پہ ظاہر 3 منصب ہوتے ہیں. پہلے منصب کا نام ہے بیٹی. دوسرے منصب کا نام ہے زوجہ جسے بیوی کہتے ہیں. اور تیسرے منصب کا نام ہے ماں. یہ جو 3 منصب ہے نا بیٹی زوجہ اور ماں بیٹی زوجہ اور ماں ان 3 منصبوں میں اللہ نے 2 کا اختیار تو اپنے پاس رکھا. ایک کا اختیار آپ کو دیا. یہ آپ طے نہیں کریں گے کہ کون آپ کی بیٹی بنے گا. آپ کو تھوڑی پتا ہوتا کہ اللہ کسے آپ کی بیٹی بنائے گا. یہ اللہ طے کرتا ہے کہ کون کس کی بیٹی بنے گی اور کون اس بیٹی کا کیا کہنا ہے. یہ آپ طے نہیں کریں گے یہ اللہ طے کرے گا کہ کون آپ کی بیٹی بنے گی اور کون اس بیٹی کا باپ بنے گا. ایسے یہ آپ طے نہیں کریں گے کہ کون آپ کی ماں بنے گی اور آپ کس کے بیٹے بنیں گے. یہ دونوں منصب اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. بیٹی بنانے کا بھی ماں بنانے کا بھی. ہر زوجہ بنانے کا ہر تھوڑا تھوڑا آپ کو دیا ہے. آپ جسے چاہے زوجہ بنا لیں تھوڑا تھوڑا میں نے پھر کہا تھوڑا تھوڑا. اب وہ تو چولہا ہوتا ہے کہ جوڑیاں عرش پہ بنتی ہیں ہوتا ہے کہ تو پھر یہ بتائیے کہ اگر عرش پہ بنتی ہیں تو زمین پہ ٹوٹ کی جاتی ہیں. محمد
اسے چاہے اپنی زوجہ کے طور پہ انتخاب کر سکتے ہیں، منتخب کر سکتے ہیں۔ اللہ کتنا بڑا رحیم تھا، کتنا بڑا کریم تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ یہ بندہ ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، کہیں اس سے انتخاب میں کمی نہ رہ جائے، کہیں انتخاب میں کمی نہ رہ جائے، اس لیے اس نے آپ کو آپشن دے دیا، سن اگر ایک اچھی نہ آئے تو دوسری لے آنا، دوسری اچھی نہ آئے تو تیسری لے آنا، تیسری اچھی نہ آئے تو صلوات پڑھنا اور محمد اچھا یہ تو سب کو آپشن ہے، ہمارے پاس بھی ہے، نبی کے پاس بھی ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب تک آدمی کے گھر میں ایک اچھی رہتی ہے نا وہ دوسری کو نہیں لاتا، جب تک ایک اچھی رہتی ہے تب تک وہ دوسری کو نہیں لاتا، کیونکہ جب اچھی موجود ہے اور جب گھر میں اچھی نہ ہو تو پھر دوسری لے آتا، تیسری لے آتا، چوتھی لے آتا، ہوتا ہے سلسلہ ہوتا ہے۔ پوری تاریخ اسلام پڑھ جائیے گا، ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں آپ نے جا کے اپنے نبی کی پوری زندگی پڑھ لے مسلمان، جب تک خدیجہ زندہ رہی، جب تک خدیجہ زندہ رہی تب تک پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی، اور اس کے بعد آپ تاریخ دیکھ لیں، ایک طویل فہرست ہے، پیغمبر اور خدیجہ میں فرق یہ ہے کہ وہ ساری امت کی ماں بن کے آئی تھی، خدیجہ فاطمہ کی ماں بن کے آئی تھی۔ جو فاطمہ کی بھی ماں ہو وہ کون ہے؟ خدیجہ۔ تو ایک ماں کے سارے سوال، ماں کا انتخاب آپ نہیں کر سکتے، ماں کا انتخاب کون کرے گا؟ خدا کرے گا۔ یاد رکھیے گا پروردگار عالم نے جو نظام تربیت دیا ہے وہ دنیا سے لمبا ہے، دنیا میں جہاں بھی آپ چاہیں گے ایک نظام تربیت ملے گا، ہر مذہب کے پاس، ہر ریلیجن کے پاس ایک مذہب فکر ہے کہ تربیت کیسے کی جائے، بھائی بچے کی تربیت کیسے کی جائے گی، کہیں اس کے لیے بہترین اسکول ہو، بہترین ٹیوشن دینے والے ہو، بہترین اچھے افراد ہو، مگر یاد یہ دنیا کے یہاں نظریہ شیعوں کے یہاں نہیں ہے، اسلام کے یہاں نہیں ہے۔ اسلام نے جو نظریہ دیا وہ یہ دیا کہ بچے کی تربیت اس وقت شروع ہوگی جب وہ شکم مادر میں ہوگا، جب وہ شکم مادر میں ہو، یا 4 مہینہ 1 دن ہوگا اب آپ تربیت کرنا شروع کر دیجیے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اس کے سامنے اچھی باتیں کیجیے، آپ بات ماں سے کریں گے اثر بچے کو ہوگا، بات آپ ماں سے کریں گے، اچھی باتیں ماں سے کریں گے اثر بچے کو ہوگا، ماں قرآن کی تلاوت کرے گی اثر بچے کو ہوگا، ماں نوحے پڑھے گی بچے پہ اثر ہوگا، ماں سلام پڑھے گی بچے پہ اثر ہوگا، جیسا ماں کلام کرے گی ویسا بچے پہ اثر ہوگا، یعنی بچے پر ماں کی تربیت کا اثر کب شروع ہو جاتا ہے؟ شکم مادر میں۔ اب میں نے آپ کو کہہ دیا کہ کتابوں میں ایسا ہے کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے اس وقت تربیت شروع ہو جاتی ہے، آپ کی سمجھ میں آئے؟ اور نہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو اس میں زندہ دلیل دوں گا۔ ایک دن حج میں سعودیہ میں دنیا کے انٹرنیشنل قاری جمع ہو، بڑے بڑے قاری، میں جانتا ہوں یہ وقت سننے کا نہیں ہے سونے کا، میں پھر بھی آپ کو سنا رہا ہوں، شادی بھائی کا ہو سن لیجیے 2-4 بات۔ ماں کی باتوں کا اثر، پوری دنیا کے انٹرنیشنل قاری جو ہیں وہ حج میں خانہ کعبہ کے سائن میں جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے 11 ٹاپ قاری لے کے آئے، انہوں نے کہا لائیے، پہلے ایک کو کھڑا کیا، اس نے تلاوت کی، پھر دوسرے نے کی، پھر تیسرے نے کی، پھر چوتھے نے کی، 11 کے 11 نے کی۔ اس کے بعد سعودیہ کا اناؤنسر آیا، اس نے کہا کیا دنیا والے ان قاریوں کا جواب دے سکتے ہیں جس میں سب سے چھوٹے کی عمر 11 سال کی اور سب سے بڑے کی عمر 18 سال، کیا دنیا والوں کے پاس اس کا جواب ہے؟ یہ کون کہہ رہا؟ یہ سعودیہ کے ناظم کہہ رہا، یہ مسلمانوں کے ملک کا بات کہہ رہا۔ جب انہوں نے کہا اس کا جواب ہے تو ایک ملک اور آگے بڑھا، انہوں نے کہا کہ ہم جواب دیں گے، انہوں نے کہا آپ لے کے آئیے، اب مجھے انہوں نے کہا نا لے کے آئیے، 4.5 سال کا بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے آیا، انہوں نے کہا یہ بچہ جواب ہے، انہوں نے چہرہ دیکھ کے کہا کمال ہے، کمال ہے بھائی، ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے قاری، 11 سال کا بچہ ہم نے سب سے چھوٹا قاری پیش کیا، تم 4.5 سال
تو وہ جتنے قاری تھے سب اس پر اندر رہے. یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا؟ جب سب پریشان تھے تو اس بچے نے کہا اس میں میرا کمال نہیں ہے, اس میں میرا کمال نہیں ہے. جب میں شکم مادر میں تھا میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی, تلاوت ماں کرتی تھی, اثرات اولاد پہ آئے ہیں. سمجھا تلاوت. اب ایک مولوی جو ہے سوشل میڈیا پہ آیا منظور مینگل کر کے, آپ اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی, وہ ایک ہی بات پہ زور دے رہا, مجمع بٹھاتا ہے, روز ایک بات کہتا ہے. منظور مینگل ایک مولانا ہے اہل سنت کے, بڑے سوشل میڈیا پہ وہ کہتے ہیں کہ شیعوں میں تو قاری نہیں ہوتا, شیعوں میں تو حافظ ہی نہیں ہوتا, شیعوں میں تو حافظ ہی نہیں ہوتا, شیعوں میں تو حافظ ہی نہیں ہوتا. اب کیا جواب دیں انہیں شیعوں میں؟ صحیح کہہ رہے ہو, شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا, شیعوں میں بڈھا حافظ نہیں ہوتا, شیعوں میں بچہ حافظ ہوتا ہے. شیعوں میں بچے حافظ ہیں. اب کیا کریں, اس کا جواب کیسے دیں؟ اس نے جو تلاوت کی تو لوگ بننا, کیا جواب دیں اس کا؟ چپ, کوئی جواب نہیں. تو جو سعودیہ کا بادشاہ تھا اس وقت, وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی خجالت, اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے کہا بیٹا تمہیں اگر کچھ مانگنا ہے مانگ لو. اس نے کہا تم سے نہیں مانگوں. یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جب ماں ایسی ہو تو بیٹا ایسا ہوتا ہے. کیا کہا؟ مانگو جو کچھ مانگنا ہوگا. میں تم سے مانگوں گا ہی, کیوں نہیں مانگو گے؟ کہ تم مجھے دے ہی نہیں سکتے. اس نے کہا میں اس ملک کا بادشاہ ہوں, تم مانگو تو صحیح. اس نے کہا نہیں, جو میں مانگوں گا تم دے ہی نہیں سکتے. بچے کا انکار بڑھتا گیا, بادشاہ کا اصرار بڑھتا گیا. وہ کہتا رہا مانگو, بچہ کہتا رہا نہیں مانگوں گا, نہیں مانگوں گا. آخر میں بادشاہ جھنجھلانے لگا, کہتے مانگو نا جب میں کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کے طور پہ سوچ رہا تھا کیا مانگے گا. ایک بچہ ہے, کیا مانگے گا, کیا مانگے گا؟ کھلونا مانگ لے گا, مکان مانگ لے گا, دکان مانگ لے گا, فلیٹ مانگ لے گا, گاڑی مانگ لے گا, بنگلہ مانگ لے گا, یہی تو مانگے گا. میں بادشاہ ہوں, ایک اشارے پہ دے دوں گا, مگر کم سے کم پوری دنیا میں میری عزت تو بن جائے گی. جب بادشاہ کا اصرار زیادہ بڑھا, اس نے کہا بادشاہ سلامت تم دے نہیں سکتے, کم مانگ تو صحیح. بچہ کھڑا ہوا, اس نے کہا اگر دینا چاہتا ہے تو کچھ نہیں چاہتا, بس میرا سوال یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا البلاغ بالقربہ. ایک سلام پڑھو محترم. اگر دینا چاہتا ہے تو اہل بیت کی محبت دیا دیا. اس کا مطلب یہ کہ جب ماں ایسی ہوتی ہے, جب ماں ایسی تربیت کرنے والی ہوتی ہے تو بیٹا کیسا نہیں کرتا. ہم آگے بڑھیں گے, لیکن ماں کی ذمہ داری آگے بڑھیں. شکا میں مادر ہے, تربیت کا آغاز ہوگی. اچھا اللہ نے, اچھا ہمارے یہاں ایک مثال ہے, عام ہے, سب نے سنی ہے. ہندوستان میں جب کوئی آدمی ترقی کر جاتا ہے تو ایک جملہ پیچھے چپکا دیا جاتا ہے, ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک, ذرا زور سے بولیے, 15 منٹ موت کو کا بھی پڑھنا ہے. ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک, زور سے بولیے, عورت کا ہاتھ ہے. آپ اسے مانتے ہیں؟ میں تو نہیں مانتا, کیونکہ اس وقت ہندوستان میں جتنے مرد کامیاب ہیں ان کے پیچھے کوئی عورت ہے ہی نہیں. اچھا یہ کوئی نہیں بتاتا کہ وہ عورت کون ہے. تو تم نے یہ تو کہہ دیا کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. وہ عورت ہے کون؟ اس لیے کہ ہر مرد کی زندگی میں 3 عورتیں ہیں, ایک بیٹی,
ایک زوجہ ایک ماں. تم کلیئر کرو نا یہ کون ہے. اگر وہ عورت بیٹی ہے تو پھر کہو کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے بیٹی کا آگے بات کلیئر. اگر زوجہ ہے تو کہو کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک زوجہ کا ہے. اور اگر وہ ماں ہے تو کہو کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے. مگر تم نے نہیں جواب دیا. تمہارے جواب نہ دینے سے میدان میں وسعت ہو گئی. بھائی جب تم نے جواب ہی نہیں دیا کیونکہ تم نے محسوس کیا نہیں کیا نا کہ وہ بیٹی ہے یا زوجہ ہے یا وہ ماں. تم نے کہا مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے اور ہر مرد کی زندگی میں 3 عورتیں ہوتی ہیں. یا وہ بیٹی ہوتی ہے یا وہ زوجہ ہوتی ہے یا وہ ماں ہوتی ہے. تو اگر تم یہ مانتے ہو کہ وہ عورت بیٹی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ محمد کی کامیابی کے پیچھے فاطمہ کا ہاتھ ہے. عورت بیٹی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ محمد کی کامیابی کے پیچھے فاطمہ کا ہاتھ. اگر تم یہ مانتے ہو کہ وہ عورت زوجہ ہے پھر مانو نا کہ علی کی کامیابی کے پیچھے فاطمہ کا ہاتھ ہے. اور اگر تم یہ مانتے ہو کہ وہ عورت ماں ہوتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ حسین کی کامیابی کے پیچھے پہنچے اس کا ہاتھ ہے. اگر بیٹی مانو گے تو مصطفیٰ کی کامیابی فاطمہ سے. اگر زوجہ مانو گے تو ماننا پڑے گا علی کی کامیابی فاطمہ سے. اگر ماں مانو گے تو ماننا پڑے گا کہ حسین کی کامیابی فاطمہ سے. اور جمع کرو تو ایک جملہ کہتا ہوں اسلام کی کامیابی فاطمہ سے. اس لیے کہ یہ تینوں ہی تو اسلام ہے. ایک لانے والا ہے ایک بھجانے والا ہے ایک بچانے والا ہے. ایک سلام بولتے ہیں محمد سنیے گا توجہ سنیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کون ہے. مصطفیٰ کی کامیابی کا راز فاطمہ ہے. سیدہ ہے طیبہ ہے طاہرہ ہے زکیہ ہے مرضیہ ہے بطول ہے محدثہ ہے عذرا ہے. اور جس جیسی خاتون کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی. فاطمہ کا کوئی جواب ہو گئی فاطمہ کا کوئی شادی ہو گئی تو وہ کون حسنین کی ماں ہے ام الائمہ ہے. فاطمہ ام الائمہ ہے. یاد رکھیے گا امامت علی کی نسل میں نہیں تھی امامت فاطمہ کی نسل میں. تو بچے کی تربیت میں پہلا اثر کس چیز کا ہوتا ہے ماں. پہلا اثر ماں کا ہوتا ہے. جیسی ماں ہوتی ہے ویسا بیٹا ہوتا ہے ویسی بیٹی ہوتی ہے. جو کہتے ہیں ماں کا اثر. اچھا آپ یقین نہیں کریں گے اس بات کا تو میں آپ کو مثال دوں. ماں کا اثر ہوتا ہے ماں کا اثر. اگر ماں چاہے نا اب بھائی میں جملہ کیا اگر ماں چاہے تو اولاد کو باپ کا باقی بنا دیتی ہے. اور قریب آگے اگر ماں چاہے اور ماں چھینا ہو نا تو اولاد کو باپ کے خلاف میدان میں لے آتی ہے. اگر ماں چاہے تو اپنی حدود کو عبور کر کے اولاد کا قتل عام کرا سکتی ہے. یہ ہمارے یہاں اس ملک میں 2 نہریں بہتی ہیں. ایک کو گنگا کہا جاتا ہے ایک کو جمنا کہا جاتا ہے. مگر ایک کے ساتھ لفظ میاں لگا. تو کون ہے گنگا. زور سے بولیے گنگا میاں. یہ تو کہا جاتا ہے گنگا میاں. گنگا میاں جب آپ جائیں گے نا بڑے شہروں میں جہاں سے گنگا گزرتی ہے تو اس پہ کچھ نشانات لگائے گئے. 2-3 نشان ہیں یہ اور اس کے اوپر ایک ریڈ لائن کھینچ دی جاتی ہے. جب وہ اس ریڈ لائن سے 1 پوائنٹ نیچے رہتی ہے نا تو سرکار آ کے آس پاس کے گاؤں خالی کرا دیتی ہے. گاؤں خالی کر دو گاؤں سے نکل جاؤ. گاؤں خالی کر دو گاؤں سے نکل جاؤ. کیوں کہ تمہاری جان خطرے میں ہے. کیوں کہ اس لیے کہ بات بارڈر تک آ گئی. تو بھائی بارڈر تک آ گئی تو کہ نہیں آپ خالی کر دیجیے. آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ کے پریوار کو خطرہ ہے آپ کے خانوادے کو خطرہ ہے. یہ خطرہ کیوں ہے کس لیے خطرہ
حد میں رہے ماں، حد کے باہر نہ نکلے. اچھا اگر کوئی حد کے باہر نکل جائے اس کا اسلام نے علاج کہتا ہے، اس کا اسلام نے علاج کیا کہ پھر باپ کو اختیار کہ اگر وہ حد سے باہر نکلے تو باپ طلاق دے دے. باپ کو حق ہے کہ باپ طلاق دے، اور یہ حق صرف باپ کی کو ہے. یہ اکلوتی مثال دینے جا رہا ہوں، دنیا کی مثال بزرگان موجود ہیں، انتظام نے بتایا کی ضرورت ہے. یہ دنیا میں اکلوتی مثال ہے. ایک صلوات پڑھنا محمد درمیان ذہن شکرا کا بڑا بچھا ہے. رباب آئی چابی دی چلی گئی، لیلا آئی چابی
उम्मे फरमाई चाबी दी चली गई, मगर जब ज़ैनब चाबी देने आई तो सुगरा ने हाथ पकड़ लिया। कहती है फूफी मैं आपसे चाबी नहीं लूंगी, मैं आपसे खरीद नहीं लूंगी। का क्यों? का मैं जानती हूँ जो मेरा बाबा जा रहा है वो लौट के नहीं आएगा। सुनो एक माँ किसे कहते हैं? का मेरी बच्ची तुझे किसने बताया कि अब जो तेरा बाबा जा रहा है लौट के नहीं आएगा? का फूफी अम्मा आज सब तो रात को सो जाते ना, मैं बीमार हूँ, मुझे दर्द रात भर सोने नहीं देता। ए फूफी अम्मा मैं देख रही हूँ चंद रातों से कोई बीबी है जो आधी रात डलने के बाद हमारी छत पे आकर रोती है। फूफी अम्मा मैंने एक दिन बर्दाश्त किया, मैंने 2 दिन बर्दाश्त किया, मगर फूफी अम्मा कल रात वो इतने कर्ब से रोई कि मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैं से का सहारा लेके छत पे पहुंची, मैंने जो देखा मेरे छत पे एक काले बुर्के वाली बीबी रो रही है। वाह गरीबा, वाह मुसीबता, वाह गरीबा, वाह मुसीबता। मैंने कहा बीबी आप कौन है जो गरीब कह के रो रही है? उस बीबी ने सुना, फौरन मरसिया का बदला, वाह हुसैना, वाह हुसैना। मैंने कहा बीबी आप है कौन? मैं कहना था बीबी ने नकाब खोल दिया, शुक्राना पहचाना, तेरी दादी फातिमा। अल्लाह तुम्हें पैगंबर ने सिवाय में सरकार है बातिल्लाह की। एक माँ है जिसका दर्द है। एक कदम और आगे बढ़िए। हुसैन तो मुहर्रम को वालिद करबला हुए, ख़याम लगाए गए। तारीख कहती है हुर्वुज़ू करने के लिए बैठा ना, जब हुर्वुज़ू कर रहा था किसी बीबी के खेमे के पीछे से रोने की आवाज आ रही थी। पहले तो हुर ने कान लगा के सुना नहीं, मगर जब कान लगा के सुना तो उसने क्या सुना? कोई बीबी है जो रो के कह रही हुर तूने अच्छा नहीं किया, मेरे हुसैन को करबला में ले आया। और अगर हुसैन का ना होता मैं इतनी परेशान ना होती। मैं क्या करूं? हुसैन के साथ मेरी पर्दादार बेटी ज़ैनब आ गई है। ये सैयदा है जो अपनी हाजिरी दर्ज करा रही है। तो खदीजा आले मोहम्मद का एक जुमला सुन लो और मेरी से रहमत तमाम। जब अली अकबर घोड़े की जीन से जमीन पे आए ना और कहा बाबा मेरा आखिरी सलाम। तारीख कहते हैं अली अकबर के लाशे हुसैन कैसे पहुंचे? पितर पर लाशे पिसर जानू बजानू ना। हुसैन घुटनियों के बल अली अकबर के लाशे पे पहुंचे। हुसैन ने अली अकबर का जख्म देखा नहीं तो टोला, अब जो सीने पे हाथ रखा ना तो अली अकबर ने एक आह भरी, बाबा हाथ हटा लीजिए, जालिम मेरे सीने में कह के सीना छोड़ गया है। पर 2 जुमले सुन लीजिए। तारीख कहती है एक लम्हे के लिए, खदीजा कहते हैं एक लम्हे के लिए अली अकबर के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। हुसैन ने पूछा मेरे लाल क्या हुआ? कहते बाबा दादा अली आ गए, बाबा नाना रसूलुल्लाह आ गए, बाबा दादा इब्राहिम भी आ गए, बाबा दादा इस्माइल भी आ गए। उसके बाद अली अकबर के चेहरे का रंग और मुतगय्यर हुआ। अली अकबर क्या हुआ? दादी फातिमा आ गई, बाबा दादी फातिमा आ गई। मेरे बच्चे क्या किया? कि जब दादी आई तो जन्नत से 2 कूजों में पानी लाई है। ए बाबा एक कूजा मुझे पिला दिया। और जब मैंने पूछा दादी ये दूसरा कूजा किसके लिए? तब के कहा अकबर मेरा हुसैन बहुत प्यासा है। ए मेरे लाल मैं अपने बच्चे के लिए जन्नत से पानी लेके आई हूँ। मेरा लाल हुसैन इस्लाम मुस्लिमीन डॉक्टर मोहम्मद सलावत पढ़े मोहम्मद। That's one meaning of the last that comes from the deep of the last
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من ذكره الشرف والساكنين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وعلى العجل جسمه وقصر المعهد المقدر والبدع صلاة الشكور والصلاة والجنة والكرم والعشاء الخاص المعصومين المظلومين وشفيع المسلمين وما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه اس 40ویں کی مجلس کے ساتھ ساتھ شہر میں عالم قدر کی ترسیل ہوئی اس لیے اس دعا کے ساتھ میں اپنے کو شروع کرنا چاہوں گا کہ مولا ان کے درجات کو بلند کرے اور جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی دین کی خدمت کر رہا ہے مولا اس کو آباد رضی اور بلایا کے سماوی سے محفوظ رکھے ضرور پڑھیں محمد والا بانی مجلس سے بھی معذرت کے ساتھ اور آپ سے بھی معذرت کے ساتھ مگر ایک اصول بتا رہا ہوں میرے چھوٹے بھائی اسلام اور مسلمین علامہ محمد حسین حسینی صاحب نے بھی آپ کے سامنے بہت ہی مختصر مگر مدلل اور مکمل گفتگو کی ہے آپ کے سامنے اور الحمدللہ آپ سے گریہ بھی کیا ہے ایک مجلس ہو چکی ہے اور دوسری مجلس میں بھی کوشش رہے گی 25 سے 30 منٹ میں کہ میں 1 گھنٹے سوا گھنٹے کی تبدیل آپ کے سامنے کر سکوں اسی آدھے گھنٹے میں کیونکہ مجھے جانا بھی ہے تو آپ اشاروں کو سمجھتے چلے جائیے گا ماشاءاللہ سے بچے رکھے ہوئے ہیں انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ان کی زندگی ہے سود و شم ہے یہ چیزیں سمجھنا آپ میں سے جو مجلسی مجموعہ ہے اشاروں کو سمجھ لے گا جو غیر مجلسی ہے میں کوشش کروں گا کہ وہ سادی سی زبان اس کے لیے استعمال کرو میں نے موضوعات پہ بہت ساری مجلس پڑھی اور پھر میں نے لفظوں پہ ایک مجلس پڑھی آج میں نام پہ مجلس پڑھتا ہوں اور 30 سے 25 منٹ اب گزر جی گفتگو میں ہمارے یہاں یہ 3 ہی چیز ہوتی ہے یا تو موضوع ہوتا ہے یا لفظ ہوتے ہیں اور یا پھر نام ہوتا ہے تو آج کی اس مجلس میں نام چنتا ہوں تو مجھے نام چننا ہے تو کس کا نام چننا ہے یہ بھی ایک سوال ہے تو میں نام چنتا ہوں محمد فاطمہ اور علی اب آپ مجھے کہیں گے کہ نام یوں ہونا چاہیے تھا کہ محمد علی اور فاطمہ پھر آپ نے محمد اور فاطمہ اور علی کیوں چنا تو میں کہوں گا مظاہرے میں یہی تو رسول نے سمجھایا تھا کہ پہلے محمد ہوں گے پھر فاطمہ ہوں گی اور پھر علی ہوں گے ایک بات ضرور پڑے محمد سمجھتے چلے جائیے گا ہماری جنرلی میری تقریر میں کوشش کرتا ہوں کہ وضاحت نہ ہندی میں کہوں ویاخیا نہ کروں وجہ کیا ہے کہ سارے مکس لوگ ہوتے ہیں مجھے یقین رہتا ہے کہ جو مولائی ہیں ان کو ویاخیا کی ضرورت نہیں اور جو مولائی نہیں ہے ان کو سمجھانے کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے سمجھیے میری بات بہت بڑا تو میری ذمہ داری ہے آپ کو اشارتاً کہہ کے گزر جانا اب کسی کو خزانے کا تھوڑا سا سراغ مل جائے ہلکا سا اشارہ مل جائے وہ پورا ایڈریس پوچھے گا کیا آپ سے وہ تو خود تلاش کرنے لگے گا جسے بھی خزانے تک پہنچنا ہوگا اس کی طلب اس کی جستجو بتا دے گی وہ کہاں جانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو خزانے کے اشارے کرتے چلا جاؤں گا سمجھنا آپ کو ہوگا جستجو اور طلب آپ میں ہونی چاہیے کیونکہ یہ جستجو اور طلب تو آپ میں پیدا ہونے کے پہلے آ گئی تھی
پریشان ہیں کہ بھئی پیدائش کے پہلے کیسے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ علی کو غدیر کے بعد امام مانتے ہیں کیا؟ آپ علی کو مولا غدیر کے بعد مانتے ہیں کیا؟ تو آپ کہیں گے نہیں مولانا، ہم تو اپنے وجود کے پہلے سے مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب وجود کے پہلے سے آپ محمد کو محمد مانتے ہیں، علی کو علی مانتے ہیں، اور فاطمہ کو فاطمہ مانتے ہیں۔ اب کیا مانتے ہیں؟ تو آپ کے پاس ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ بھئی کیا مانیں۔ تو میں آپ کو ایک اسٹینڈرڈ دکھاتا ہوں۔ اللہ کیا اسٹینڈرڈ دکھا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس پوری دنیا کو میں نے خلق کیا، کس کے لیے؟ رسول کے لیے، رسول کے لیے۔ اور پھر رسول کو خلق کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں خلق نہ کرتا۔ اب یہ دیکھیں میرے جملے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب پھر ایک جملہ آگے کا جو اسٹینڈرڈ طے کر رہا ہے کہ تمہیں ماننا ہے تو کہاں سے شروع کرنا ہے۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ محمد بناتا نہ علی بناتا۔ اب فاطمہ کو سمجھنا ہے نا، فاطمہ کو سمجھنا ہے تو پہلے محمد کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے لوگوں میں جو ہادی ہے وہ نبی ہے، لوگوں میں جو ہادی ہے وہ نبی ہے، نبیوں میں جو ہادی ہے وہ محمد ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور پوری توجہ چاہ رہا ہوں اس محمد کی عظمت کے لیے۔ 20 سال پہلے میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، دوہرا رہا ہوں۔ ابو علی سینا کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی وجود پیدا ہی نہیں کیا جس پر محمد نہ لکھا ہو۔ سر کو میم بنایا، ہاتھوں کو ہے بنایا، کمر کو میم بنایا، پاؤں کو دال بنایا، یعنی دنیا کے ہر انسان کے بدن پر محمد لکھا ہے۔ پھر ابو علی سینا کہتے ہیں اسی بدن کے چہرے پر علی لکھا، آنکھوں کو عین بنایا، ناک کو لام بنایا، نچلے حصے کو یہ بنایا، ادھر بھی علی لکھا اور ادھر بھی علی۔ جسم پر محمد لکھا، چہرے پہ علی لکھا، جسم پر محمد لکھا، چہرے پہ علی لکھا۔ محمد کو ہٹاؤ گے تو وجود خطرے میں پڑ جائے گا، علی کو ہٹاؤ گے تو وجود کی پہچان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ ہے میرا رسول خاتم النبی، یہ ہے میرا رسول جس کی شان زمین پہ دیکھو تو شاید سمجھ میں نہیں آئے، آسمان پہ دیکھو۔ اب یہاں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دو تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا کم وقت کی مٹی سے سننے میں بھی انٹرسٹ آئے۔ دیکھیے اپنے سارے معصوموں کے خطبے اٹھا کر دیکھ لیجیے، بھئی کتنا پڑھنا چاہیے، کتنا بولنا چاہیے۔ لیکچر تو 45 منٹ کا ہوتا ہے، مذہبی تقریریں کتنی بڑی ہونی چاہیے اسے دیکھنا ہے۔ تو وہاں بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے، آپ کے یہاں بنا اسٹینڈرڈ کے کچھ نہیں ہے۔ وہاں اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ خطبے اٹھا کے دیکھ لیجیے، مولا کے خطبے دیکھ لیجیے، مولا سجاد کے دیکھ لیجیے، بی بی زینب کے دیکھ لیجیے، بی بی فاطمہ کے دیکھ لیجیے، رسول خدا کے دیکھ لیجیے، معصومین کے خطبے دیکھ لیجیے۔ کوئی بھی خطبہ آپ پڑھیے عربی میں 25 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گفتگو سمجھ کے کر رہا ہے تو 35 منٹ میں سمجھا دے گا، وہ 35 منٹ میں نہیں سمجھا پا رہا ہے تو 2.5 گھنٹے پڑھتا تو رہے گا، نہ خود سمجھ پائے گا نہ آپ کو سمجھا پائے گا۔ ضرور پڑھے محمد پوری توجہ، بس کم وقت میں سمجھیے گا اور سمجھتے چلے جائیے گا۔ سب سے بڑی ذات رسول کی، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری ذات ہمارے یہاں میں نے سلسلہ بتایا جو مباہلے میں سلسلہ ملا ہمیں، وہ کیا سلسلہ ملا؟ فاطمہ۔ اب ذرا فاطمہ کو سمجھ لیجیے۔ صحن بشر روز محشر، ندا آئے گی میری فاطمہ کہاں ہے، اور جناب زہرا والد محشر ہوگی۔ اور اسی کیفیت پہ رہیے گا۔ وسط قلب محشر،
میں زہرا کھڑی ہوں گی، اللہ کہے گا زہرا کچھ مانگنا چاہتی ہے؟ بی بی فرمائیں گی میرے اللہ میں چاہتی ہوں کہ ان سب کو پتا چل جائے کہ میں کون ہوں۔ اب دیکھیے روایت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پانچویں امام کے پاس جناب جابر نے آ کے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی روایت سنا دیجئے، ایسی حدیث بتا دیجئے جو میں آپ کے شیعوں سے ملوں تو اسے انہیں بتاؤں، اور جب وہ سنے تو وہ خوش ہو جائیں۔ یہ ڈیٹیل ہے، میں ڈیٹیل چھوڑ رہا ہوں، میں آپ کو بس اہم جملوں کے ساتھ اہم کناروں سے گزار رہا ہوں۔ میں چاہتی ہوں الہی کہ یہ جتنے ہیں انہیں پتا چل جائے کہ میں کون ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ فاطمہ ان میں سے جن کے دل میں تمہارے لیے محبت ہے، عزت ہے، تمہارے گھر کے لیے محبت ہے، عزت ہے، انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اچھا اس جملے کے اگلے جملے کو بولنے کے پہلے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہاں کوئی موڑ ایسا ضرور ہوگا جونپور میں جہاں لوگ کبوتر کو دانے ڈالتے ہوں یا پرندے کو کھانا کھلاتے ہوں، دیکھا ہوگا آپ نے۔ آپ چلے جائیے گا، جو پرندے ہوتے ہیں ان کو جب آپ کھانا کھلانے کے لیے جائیے گا تو ایسا کیجیے گا کہ جو گیہوں یا جو چنا یا جو بھی باجرا ناقص ہو، مطلب سڑا ہوا ہو یا خراب ہو یا داغ لگے ہوئے ہوں یا کیڑا پڑا ہوا ہو، ان کو ایک ہاتھ میں لیجیے گا اور دوسرے میں فریش والا لیجیے گا، اچھا والا، بالکل چنا ہوا، اور دونوں کو ملا کے پھینکیے گا۔ تو اس پرندے میں خدا نے طاقت دی ہے کہ وہ ناقص چھوڑ دے گا، کامل کو لے لے گا، ناقص کو چھوڑ دے گا، کامل کو لے لے گا، ناقص کو چھوڑ دے گا، کامل کو۔ اس پرندے میں یہ طاقت ہے کہ وہ ناقص کو چھوڑے گا اور کامل کو اٹھائے گا۔ یہی روایت کی جملے حضرت زہرا قصب محشر سے اپنے چاہنے والے کو ایسے الگ کر لے گی جیسے طائر دانوں میں دانے پکڑ لیتا ہے، ناقص کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ پڑھے محمد چاہنے والوں سے کہو یہ جسے پسند کرنا چاہے پسند کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑے سخی سنے ہوں گے، بڑے سخی دیکھے ہوں گے، مگر حضرت زہرا جیسا سخی آپ کو دنیا میں نہیں مل سکتا۔ پھر وہ جو چاہنے والے ہوں گے وہ جس کو چاہیں گے اس کو لے لیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی ہوں گے جو محرم کی مجلسوں میں جن گھروں میں جوان کم ہوتے ہیں، پڑوس کے انجمن کے جوان اس پر شہزا کو بچھانے میں، کوئی تبرک لانے میں مدد کر رہا ہے، کوئی پر شہزا بچھانے میں مدد کر رہا ہے، کوئی مجلس کرنے میں، کوئی مولانا کو لانے میں، ان چیزوں میں مدد کر رہا ہے۔ مدد پر شہزا بچھانے کے لیے مددگار ہونا۔ مجلس میں اللہ کی قسم مولوی کے لیے مت جایا کرو، مجلس میں صرف زہرا کے لیے جایا اللہ کی قسم۔ مجلس میں اس لیے مت جایا کرو کہ کون کتنی کلاسیفائیڈ اور کتنی اچھی تقریر کر رہا ہے۔ ہم میں سے کسی کی کوئی بساط اوقات نہیں ہے، ہمیں منبر عظمت دیتا ہے، ہم منبر کو عظمت نہیں دیتے۔ اور کوئی اگر کسی غلط فہمی میں بیٹھا ہے کہ وہ منبر کو عظمت دے رہا ہے تو یقین جانیے منبر تو رہے گا، وہ نہیں رہے گا۔ ضرور پڑھے محمد فاطمہ ہے، اور فاطمہ سے بڑھتے ہیں علی کی طرف۔ ماں جملہ کہہ کے یاد رکھیے گا، فاطمہ کی کوئی مثال نہیں ہے، صرف ایک مثال ہے، صرف ایک، اور وہ بھی فاطمہ کے بابا نے بولی ہے۔ کیا کہ اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے، واپس اسے دوہرا رہا ہوں، ذرا سا فلسفیکل سمجھیے گا،
اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سیم ویلو، سیم ویلو. اگر علی نہ ہوتے تو پھر فاطمہ کے کوئی برابر، میں پھر کہوں تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا. تو اب جو علی ہیں، جو علی ہیں وہ یہ جو جملہ ہے نا، جو علی ہیں وہ فاطمہ ہے. اللہ کی قسم 1 گھنٹے کی مجلس ہے، مگر اس جو میں نے بند کر دیا. سمجھنا آپ کو ہوگا، تلاش آپ کو کرنا ہوگا. جب کبھی آپ کو لگے کہ علی حاجت روا ہے تو فاطمہ حاجت روا ہے. جب آپ کو لگے کہ علی مشکل کشا ہے تو فاطمہ مشکل کشا ہے. جب آپ کو لگے کہ علی شفا ہے، علی رضا ہے، علی کریم ہے، علی رحیم ہے، علی امین ہے، جب آپ کو لگے علی عظمتوں کا آسمان ہے، تو جو علی ہے وہ فاطمہ ہے. اور اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں موضوع مکمل کرتے ہوئے اور آگے بڑھ کے ربط مسائل پہ آ جاؤں گا. ایک بات سنیں اور غور سے دیکھیں کہ فاطمہ کی عظمت کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیے اب جو رسول ہے نا، یہ جو رسول ہے، جو خاتم النبیین، یہ اگر نہ ہوتے تو آدم نہ آتے. بھئی یہ اگر نہ ہوتے، رسول اگر نہ ہوتے تو آدم نہ آتے. تو یہ جو آدم کی ہدایت ہو رہی ہے نا، کہ آدم ہدایت کر رہے ہیں لوگوں کی، یہ حضور صدقہ کس کا ہے؟ خاتم النبیین کا. یہ جو نوح آ رہے ہیں، جو ابراہیم آ رہے ہیں، جو موسیٰ آ رہے ہیں، جو عیسیٰ آ رہے ہیں، سبب کون ہے؟ خاتم النبیین ہے. یعنی 1,24,000 اگر آ رہے ہیں اور ہدایت کر رہے ہیں تو کس کے سبب کر رہے ہیں؟ خاتم النبیین سبب ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا فاطمہ کو دیکھیے گا. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو حسن نہ ہوتے، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو حسین نہ ہوتے، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو سید سجاد نہ ہوتے، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو باقر نہ ہوتے، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو وہ زمانہ بغداد نہ دیکھتا کہ آپ کا مولا، آپ کا معصوم 4,000 اسٹوڈنٹ کو ایک ساتھ پڑھا. وہ زمانہ نہ دیکھ پاتا اسلام اور مسلمان جو زمانہ اس نے امامت کے دور میں دیکھا. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، کیونکہ فاطمہ ہے تو حجت خدا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں. فاطمہ ہیں تو وہ ہیں، اور وہ ہے تو دنیا ہے. سبب سمجھیے گا، وہ ہے تو دنیا ہے. تو یہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ اللہ کے قسم. تو پہلا نام محمد، دوسرا نام فاطمہ، اور تیسرا نام علی. یہیں پر ختم کروں گا. تیسرا نام علی. عالم اہل سنت سے کسی ان کے چاہنے والے نے کہا مولانا میں چاہتا ہوں کہ آپ آج مولا علی کی فضیلت بیان کریں. ان کا میرے چند سوال ہے، جواب دے دو، میں فضیلت بیان کر دوں گا. اس نے کہا قبلہ پوچھئے. اب یہ قبلہ تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، مگر جو بھی کہا جاتا ہو کہیے، پوچھئے. ان کا یہ بتاؤ مہینوں میں سب سے عظیم مہینہ کون سا؟ کہا رمضان. یہ بتاؤ راتوں میں سب سے بڑی رات کون سی؟ کہا شب قدر. یہ بتاؤ جگہوں میں سب سے بڑی جگہ کون سی؟ کہا مسجد. مسجد میں سب سے بڑا مقام کون سا؟ کہا محراب. عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کون سی؟ کہا نماز. نمازوں میں سب سے اہم نماز کا صبح. کہا اس نماز میں سب سے اہم مقام کا سجدہ. دنیا سے جانے کا بہترین راستہ کا شہادت. کہا دے دیا تم نے جواب؟ کہا ہاں میں نے جواب دے دیا. کہا میں اس علی کے بارے میں کیا کہوں کہ جسے اللہ نے رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات میں مسجد کوفہ میں صبح کی نماز میں حالت سجدہ میں شہادت کے راستے خود تک بلایا ہو. اس کے جانے کا یہ انتظام ہے، اس کے آنے کا کیا بابا سے غلط ملوں کا درود پڑھے محمد
بندش ہوتی ہے. مگر شیعت کی تاریخ میں نے مغل مسجد کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، وہ آخری جملہ پڑھ کے اور اپنے مصائب پہ آ جاؤں گا. شیعت کی 1400 سال کی آپ کی تاریخ کے ناموں کے ذکر کرنے کے بعد 1.5 منٹ میں بتا رہا ہوں. ہمارے جوانوں کو مارا گیا، ہمارا وظیفہ بند کیا گیا، ہمیں جاب سے ہٹایا گیا، عورتوں کو بیوہ کیا گیا، بچوں کو یتیم کیا گیا. اپنی چیزیں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی. آپ ان جملوں کو اگر سمجھ پاؤ، میں اپنی زندگی میں جہاں جہاں جاتا ہوں جونپور کا مجھے بڑا جاگتا ہوا مجموعہ اور سمجھدار مسئلہ لگتا ہے، تو اسے محسوس کر لینا. دیکھو ہماری زبان کاٹی گئی مگر نعرہ بند نہیں ہوا. نہیں، آگے بھی بولنے والا، سمجھتے رہنا. ہماری زبان کاٹی گئی، نعرہ بند نہیں ہوا، ذکر بند نہیں ہوا. ہمارا ہاتھ کاٹا گیا، ماتم بند نہیں ہوا. ہمارے پاؤں کاٹے گئے، زیارت بند نہیں ہوئی. زبان کٹنے کے بعد بھی ہم نعرے لگاتے رہے، ہاتھ کٹنے کے بعد بھی ماتم ہوتا رہا، پاؤں کٹنے کے بعد بھی حسین کی قبر کی زیارت ہوتی رہی. مجھے قسم ہے کٹی ہوئی زبان کی، کٹے ہوئے ہاتھ کی اور کٹے ہوئے پاؤں کی، ہم جب تک زندہ ہیں علی کا بھی نعرہ لگاتے رہیں گے اور زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھی دیں گے. درود پڑھے محمد کو سنا، جس مسیح کو سنا، جس بھی اہل بیت کے دروازے پہ خدمت کرنے والا وہ نسل میں کرے یا نسل میں کرے، آپ کی نظر میں وہ دو ہوگا کہ وہ شاعر ہے، وہ ذاکر ہے، وہ عالم. کیا پتا کہ شہزادی کی نظر میں کوئی جسے آپ چھوٹا سمجھ رہے ہوں وہ آپ کے سمجھے ہوئے بڑے سے افضل. وہاں تو نیت دیکھی جاتی. نیت اگر صاف ہے تو ایک شیر کرے ہوئے بیت پہ کافی. ائمہ شعرا سے کیا کہا کرتے تھے، پڑھو ہمارے شب کی فضیلت بیان، اور شعرا شیر لے کر حاضر ہو جایا کرتے. کمال کی چیز ہے، بے جان چیزوں میں یہ جان ڈال دیتے ہیں. نام موضوع ہے اس لیے ایک بات کہہ کے یہیں سے کربلا چلو. دنیا میں کوئی نام، دنیا میں کوئی نام حقیقت کے ساتھ کوئی نام اثر نہیں رکھتا. نام کے ساتھ ذات ہونی چاہیے. ذات نہ ہو تو نام کا کوئی اثر نہیں رہتا. یہ دنیا کا اصول ہے، ذات نہ ہو تو نام کا اثر نہیں ہوتا. یہ صرف اہل بیت ہے کہ صرف نام کا صدقہ خدا سے مانگو تو تمہیں اتنا مل جائے گا کہ ذات کے صدقے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا جملے بدلو، تم میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ تم ذات کے صدقے کو سنبھال سکو. چونکہ ان کی ذات کا صدقہ جب بشر کو ملے تو وہ آدم بنتا، نوح بنتا، ابراہیم بنے، موسیٰ بنے، عیسیٰ بنے. نام کا صدقہ، محمد کے نام کا صدقہ، فاطمہ کے نام کا صدقہ، علی کے نام کا صدقہ، اور بس آخر جملہ حسین کے نام کا صدقہ. کسی مومنہ کی مجلس ہے، ابھی آپ نابزارہ سلام علیہ کے حوالے مسائب میرے چھوٹے بھائی سے سن چکے. مجھے ایک دوسرے طرف آپ کو لے جانا کہ ایک روایت چھوٹی سنا دیتا ہوں آپ کو، چونکہ 14 رجب ہے اور ایک روایت سے جناب زینب سے بھی منسوب ہے دل. تو ایک روایت آپ کو سنا دیتا ہوں جہاں سے میرے بھائی نے چھوڑا. مدینے سے چلتے وقت اپنی نانی کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں امام حسین، نانی تیرے حسین کی جانے کا وقت آ گیا. اور پلٹ کر نانی پوچھتی ہیں میرے لال کہاں جا رہا ہے؟
کہاں کا ارادہ ہے؟ نانی عراق کا ارادہ ہے۔ عراق سنتے جیسے ام سلمہ کو کچھ یاد آ گیا، بستر سے اٹھ کے بیٹھ گئی، میرے یار کیا یہ سفر کا ارادہ ترک نہیں ہو سکتا؟ نہیں نانی، بچپن کا وعدہ ہے، نبھانا پڑے گا۔ جب حسین کا تذکرہ ہو نا، میں 20-22 سال سے یہ جملے مجلس میں پڑھتا ہوں، مجلس میں 3 قسم کے رونے والے ہوتے، ایک گلی والا، ایک پڑوس والا اور ایک گھر والا۔ جب بھی کبھی مجلس میں آیا کرو تو پڑوس والوں کی طرح نہ رویا، گلی والوں کی طرح نہ رویا، گھر والوں کی طرح۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں سید الشہداء کے۔ سائل سوال کرتا ہے مولا کیسے روئے؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بالوں تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا۔ سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، سجاد رو کے فرماتے میری دادی فاطمہ زہرا کا، اس لیے جب بھی رویا کرو آواز بلند رویا کرو۔ مولا حسین اپنی نانی سے فرماتے نانی تیرا حسین کو جانا پڑے گا، نانی بچپن کا وعدہ ہے نبھانا پڑے گا۔ فرماتے نانی اگر میں کربلا دکھاؤں آپ دیکھنا چاہیں گی، میرے لال تو امام وقت ہے، اگر تو دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے۔ حسین نے اشارہ کیا، زمین کربلا بلند ہونے لگی۔ نانی دیکھے وہ مقام ہے جہاں میں اصغر کی چھوٹی سی قبر بناؤں گا، نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹ کے گریں گے، نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا کڑیل جوان ایڑیا رگڑ رہا ہوگا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ بس آخری جملہ مسائل کو مجلس تمام ہے، ایک مقام دکھا کے فرماتے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا۔ ام سلمہ فرماتے لال لال تو غریب کیسے ہو جائے گا؟ نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میں زمین پہ بیٹھوں گا، میں امامہ اتار کے آسمان دیکھ کے تم پہ میرے اللہ میں غریب ہو گیا۔ ام سلمہ سوال کر رہی ہے میرے لال تو غریب کیسے ہو جائے گا؟ نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرے دائنے بھی قاسم ہوگا، میرے بائیں بھی قاسم ہوگا، میرے آگے بھی قاسم، میرے پیچھے بھی قاسم۔ ام سلمہ فرماتی لال وہ کیسے؟ اے نانی میرا زندہ قاسم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، نانی میرے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے میرے چاروں طرف ہوں گے، تیرا حسین غریب ہو جائے گا۔ سب کو ان کے ناصر میں شمار فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ الہی بحق زہرا بحق زہرا بحق زہرا سب کو مل جل کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جو لاولد ہوں اولاد عطا فرما، اولاد والے ہوں کہ اولاد کی سیرت صالحہ سے راستہ فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ مومنین مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے
से होगा ना, रिवर्स से। रेड ये रेड है ना zoom out कर दीजिए। वो उठाएंगे ना ऊंचा करेंगे। अंजुमन सर इतनी नीचे ना उठाइए। नीचे वाला होगा, नीचे वाला है। राहुल भाई
آپ سب سے گزارش